مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، وہ اللہ کو بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، وہ اللہ کو خالق کون و مکان سمجھتے ہیں، وہ اللہ کو مصطفیٰ کا بھی خدا سمجھتے ہیں۔ ہم شیعہ، ہمارا عقیدہ توحید کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، ہم بھی اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اللہ کے واحد ہونے کے قائل ہیں۔ ہم یہ مانتے اور سمجھتے ہیں کہ عبادت اور سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ بعد از خدا جس ہستی کو سب سے معتبر سمجھا جاتا ہے وہ ہستی میرے نبی کی ذات ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ بعد از خدا یہی بزرگ و برتر ہے۔ رسول کو درود پڑھو، رسول پہ سلام پڑھو، زندگی رسول کو سمجھو، بندگی رسول کو سمجھو، رسول کا وسیلہ بناؤ، رسول سے حاجات مانگو، لیکن کبھی بھی نبی کو اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے۔ نبی کو نبی مانو، اللہ سے زیادہ نہیں ماننا۔ بعد از رسول نبی کا پاکیزہ خاندان، جن پہ درود بھی ہے، جن پہ سلام بھی ہے، جن پہ درود کے بغیر اللہ اپنی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اہل بیت سے رزق مانگو، اہل بیت سے اولاد مانگو، اہل بیت کے نام کی محفلیں سجاؤ، مدرسے اہل بیت کے نام کی کرو، مدد اہل بیت سے مانگو، لیکن کبھی اہل بیت کو اتنا نہ مانو کہ اہل بیت نبی سے بڑھ جائے۔ بعد از اہل بیت عزت صحابہ کی کرو، پیار صحابہ سے کرو، بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، مسجدوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، صحابہ کی پیروی کرو، صحابہ سے پیار کرو، نبی کے مخلص صحابہ پہ جان قربان کرو، لیکن کبھی صحابہ کو اتنا نہ مانو کہ صحابی اہل بیت سے بڑھ جائے۔ مولا حسین اس سے بہتر اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ نہیں، میں بہترین فارمولہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کو خالق سمجھو، اللہ کو مالک سمجھو، اللہ کو خیر الرازقین سمجھو، اللہ کو احسن الخالقین سمجھو۔ اللہ کو اتنا نہ مانو کہ اللہ سے وہ نبی سے کم کر دیا جائے۔ نبی سے افضل اللہ، اہل بیت سے بہتر نبی، صحابہ سے افضل اہل بیت، اللہ نبی اہل بیت صحابہ، اللہ نبی اہل بیت صحابہ، اللہ نبی اہل بیت صحابہ۔ عبادت اللہ کی، دین محمد کا، محبت اہل بیت سے، پیار صحابہ سے، اللہ نبی اہل بیت صحابہ۔ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، میرے ملک میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، میرے ملک میں فرقہ واریت ختم ہو جائے گی اگر سارے مسلمان اس فارمولے پہ عمل کر لیں تو ہم شیعہ آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نبی اہل بیت صحابہ، جس کا جہاں حق بنتا ہے اسے اس حق میں مانو، جس کی جہاں جگہ بنتی ہے اسے اس جگہ میں مانو۔ اگر تو کہے تو مجھے ایک تصویر میں میں تجھے یہ چاروں رشتے دکھانے لگا ہوں، مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھا، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ۔ جو بول سکے وہ سہمت فرمائے، جسے کوئی مجبوری نہیں ہے وہ سہمت فرمائے۔ مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھے، پشت میں اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ تھے۔ مسجد اللہ کی تھی، عبادت اللہ کی تھی، نماز اللہ کی تھی، پڑھا نبی رہا تھا، پشت میں اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ تھے۔ نبی پہ وحی ہوتی ہے، صحابہ پہ وحی نہیں ہوتی۔ صحابہ نے اپنی واجب تسبیح کہنے کے بعد اپنے ذہن میں سوچا نبی نے سر کیوں نہیں اٹھایا، نبی نے سجدہ مکمل کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے سر اٹھایا، حسین کو دیکھا پھر سجدہ کر دیا، حسین کو دیکھا پھر سجدہ کر دیا، حسین کو دیکھا پھر سجدہ کر دیا، حسین کو دیکھا پھر سجدہ کر دیا۔ نبی تسبیح کو بڑھاتے گئے، صحابی اپنے سجدے کو بڑھاتے گئے۔ اب مسجد نبی میں حالت کے بن گئی تھی، صحابہ کو انتظار تھا کہ نبی اٹھے تو ہم اٹھے، نبی کو انتظار تھا وہی آئے تو میں اٹھوں، وہی کو انتظار تھا جبریل جائے تو میں جاؤں، جبریل کو انتظار تھا خدا بھیجے تو میں جاؤں، خدا کو انتظار تھا حسین اٹھے۔ انتظار تھا
नारा हैदरी। सहाबा को इंतजार नबी का, नबी को इंतजार वही का, जहां आवाज पहले थी वही करना। वही को इंतजार जिब्रील का, जिब्रील को इंतजार खुदा का, खुदा को इंतजार हुसैन। सुन्नी मेरे भाई बैठो, मुझे बोल के बताना, जब नबी सजदे में थे, नबी को पता था कि मेरी पुश्त पे हुसैन है, नबी को खबर थी। इसका मतलब है कि नबी नमाज अल्लाह की पढ़ रहे थे, सोच हुसैन को रहे थे। ना 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 ना, इंसाफ करने से आपको, नबी जानते थे कि हुसैन बैठा है। एक तस्वीर बढ़ाई, हुसैन नहीं उतरे, फिर तस्वीर बढ़ाई, हुसैन अभी भी बैठे, फिर तस्वीर बढ़ाई, हुसैन अभी भी बैठे। नमाज अल्लाह की हो रही थी, तखय्युल में हुसैन, सोचों में हुसैन, ख्यालों में हुसैन, तसव्वुर में हुसैन। न मुसलमान से मुखातब होके कहने लगा हो तेरे नबी के ज़हन में हुसैन था, नमाज हो गई। या तो मुझे 73 फिरके का कोई मौलवी किसी किताब से साबित करे नबी ने वो नमाज दोबारा पढ़ी हो, नबी की वो नमाज टूट गई हो, नबी ने नमाज मुकम्मल की हुसैन के तसव्वुर के साथ। आज मौलवी कहता है मेरी मस्जिद के सामने से हुसैन का जुलूस न गुजरे, हुसैन का मातम ना हो, क्योंकि तुम या हुसैन कहते हो। हमारी नमाजें खराब होती है, नामे हुसैन से नबी की नमाज हो रही है, तेरी नमाज टूट रही है। कहीं इस बात की दलील न बन जाए, तेरी नमाज और है, नबी की नमाज और। नामे हुसैन से अगर तेरी नमाज टूट रही है तो कहीं दलील न बन जाए कि नबी की नमाज और तेरी नमाज और ये जो नबी सजदे में है, अहले सुन्नत ने तरफैन लिखा है, तरफैन लिखा है, शिया ने भी लिखा, तो जो मेरी तरफ कीजिएगा, सुन्नी ने भी लिखा। हम हुसैन के मामले में बड़े जज्बाती हैं, जिक्र हुसैन हो हम अपना बंदा भी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हम हुसैन के साथ जुड़े हुए लोग। रसूल सजदे में थे, पुष्ट पे हुसैन आए, शिया ने भी लिखा, सुन्नी ने भी लिखा, किसी ने इनकार नहीं किया कि यह वाकया मन घड़त है। सबने लिखा कि हम मानते हैं हुसैन पुष्ट पे आए थे और बैठे थे। ये जिसकी पुष्ट पे हुसैन है, ये कौन है? नबी। कोई मौलवी मुझे कुरान की हाशिए पे लिख के दे, हुसैन नाना समझ के बैठे थे कि नबी समझ के बैठे थे? अगर नाना समझ के बैठते, घर में गोद में बैठ जाते, लेकिन उस लम्हे बैठे। और यहां कोई शिया ना समझे, अक्सर मिंबर से बंदे कह दे खेलते खेलते हुसैन आए, इमाम के यहां खेल नहीं होता। हाँ, ये बात भी तो सही कर ले, इमामत के यहां खेल नहीं होता, खेल है दिल बहलाने का नाम। इमामत के यहां खेल का तस्वुर ही नहीं है, इनके यहां बचपन में भी खेल नहीं होता, खेलते खेलते नहीं, उसके हुक्म से, हुक्म परवरदिगार के तहत हुसैन। यहां अक्सर शिया कह देते हैं हुसैन सहाबा की गर्दनों में पांव रखते हुए रसूल की पुष्ट पे आ गए। क्यों? अगर हुसैन किसी की गर्दन पे पांव रखता, वो रज़ी अल्लाह रहता, वो तो अलैहिस्सलाम हो जाता। ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके पांव रसूल के किसी के सर पे, किसी की गर्दन पे हुसैन का पांव नहीं आया। हुसैन वहां से गुजरे जहां से गुजरना चाहते थे। किसी सहाबी ने गुजरता हुसैन देखा ही नहीं। कैसे आए मैं पढ़ ही नहीं सकता, बस आए और बैठ गए, आए
بس گھر سے نکلے اور بیٹھ گئے، نبی کے اوپر بیٹھ گئے، نبی کی پشت پہ آگے بیٹھ گئے، نبی نے سجدے کو بڑھا دیا۔ تیرے ذہن میں ہلکا سا بھی شک ہو تو جس کو مانتا ہے تجھے اس کی قسم ہے، تو وہ بھی اسی امام بارگاہ میں قرآن اٹھا کے میرے ہاتھ پہ رکھ، میں تجھے قرآن سے بتاؤں اس نبی کا سٹیٹس کیا ہے، اس نبی کا مقام کیا ہے۔ یہ وہی مصطفیٰ ہے جو رات ہی رات کو نماز کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے کملی اوڑھنے والے راتوں کو اٹھا کر مگر تھوڑا، تیرے پاؤں سوجتے ہیں میں برداشت نہیں کرتا، تیرے پاؤں میں ورم آتے ہیں میں برداشت نہیں کرتا۔ نبی کہتے مجھے عبادت کرنے دے، وہ کہتا الا قلیلا، گھٹا گھٹا گھٹا، عبادت گھٹا عبادت گھٹا، سجدہ گھٹا 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 گھٹا۔ ادھر حسین پوچھ میں آیا، پڑھا پڑھا پڑھا۔ بسم اللہ۔ خدا نے چاہا کہ اتنا بلند ہو شبیر، خدا نے چاہا کہ اتنا بلند ہو شبیر، اس کی منزل آخر کو کوئی پا نہ سکے، اٹھائے سر کوئی حسین کے آگے کیسے، رسول پاک تو سجدے سے سر اٹھا۔ عبادت بڑھا، یہاں تک پیغام تھا صرف اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے، اب صرف شیعہ قریب آنا، اب میں صرف شیعوں سے مخاطب ہونے لگا ہوں، جدید شیعوں سے، یہ 5-6 سال پہلے پلٹنے والے شیعوں سے، عقیدے بدلنے والے شیعوں سے، ذہن تبدیل کرنے والے شیعوں سے۔ اب مجھے بول کے بتاؤ نام حسین کے ساتھ نبی کی نماز ہوئی ہے نا، تو پھر لکھ دے نا کہ یہ نماز میں آئے تو ٹوٹتی نہیں، طویل ہو جاتی۔ رسول کی نماز تو نہیں ٹوٹی، نبی کی نماز تو نہیں ٹوٹی۔ نبی کی نماز ہو گئی، تیری نماز ٹوٹ گئی۔ حسین پشت پہ ہیں اور نماز ہو رہی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ حسین ہی نے نبی کی نماز روکی تھی، اہل سنت کتابوں کے حوالے منبر پہ انبار لگانے کو تیار ہوں۔ رسول مدینے میں جماعت کرا رہے تھے، یا امیر المومنین نماز میں، یہ سنی روایت ہے، میں اہل سنت کی روایت پڑھنے لگا، میرے اہل سنت برادران کے ہاں یہ روایت ہے کہ علی جماعت میں شامل ہونے کے لیے گھر سے نکلے، جب علی بازار میں آئے تو ایک یہودی بوڑھا گلی سے گزر رہا تھا، گلی اتنی تنگ تھی کہ علی اس کا رستہ کاٹ نہیں سکتے تھے، علی اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ وہ یہودی بوڑھا دیواروں کے سہارے لے کے چل رہا تھا، گلی تنگ تھی، علی نے رستہ نہیں کاٹا، پیچھے چلتے گئے۔ ادھر رسول نے مسجد میں اللہ اکبر کہہ دیا، علی پیچھے چل رہے ہیں۔ رسول نے پہلی رکعت کی تکبیر شروع کی، رسول نے سورتیں پڑھنی شروع کی، علی چل رہے تھے۔ جو نمازی چہرے بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے، اگر آپ نے پوری رکعت میں شامل ہونا ہو تو رکوع تک نمازی جماعت میں شامل ہو۔ ادھر رسول رکوع پہ پہنچے، رسول نے رکوع میں تسبیح کو پڑھانا شروع کر دیا، تسبیح بڑھاتے بڑھاتے اتنی تسبیح پڑھی کہ ادھر وہ بوڑھا گلی سے باہر آیا، علی جلدی سے تیزی سے نکلے، علی مسجد میں گئے، علی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شامل ہو گئے۔ نماز ختم ہوئی، صحابہ رسول کے پاس، یا رسول اللہ آج پہلا رکوع لمبا کیوں ہوا؟ رسول مسکرا کے پہلے تم بتاؤ دیر سے کون آیا تھا؟
اہل سنت حوالہ، اہل سنت حوالہ، اہل سنت حوالہ، ملا علی متقی کا حوالہ۔ دیر سے کون آیا تھا؟ سنی روایت لکھتی ہے پیچھے سے علی اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ تاخیر سے میں پہنچا۔ فرمایا یا علی تاخیر کا سبب؟ یا رسول اللہ میں جماعت کے لیے آ رہا تھا، ایک بوڑھا یہودی آ رہا تھا۔ جملہ سنا امیر المومنین کا، میں نے اس کا رستہ اس لیے نہیں کاٹا کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام میں بزرگوں کا احترام ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میرے ایک فعل سے اسلام پہ الزام آ سکتا تھا، میں اس کے احترام میں پیچھے چلا، احترام میں پیچھے چلا تو اس لیے میں تخیر سے آیا۔ رسول نے علی کا ماتھا چوم کے کہا کہ تیری بھی محبت کی قسم ہے۔ ادھر میں رکوع میں پہنچا، جبریل نے آ کے میری کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا خدا کہتا تب تک سر نہ اٹھانا جب تک علی نہ آ جائے۔ باپ اور بیٹے کا مقدر عجیب ہے، باپ سجدے سے نہیں اٹھنے دے رہا، بیٹے نے سجدہ بڑھا دیا، باپ نے رکوع بڑھا دیا۔ اللہ، نبی، اہل بیت، اللہ کی عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میں مجمع سے ایک ہی لفظ 2 بار کہلوانے لگا، عبادت کس کی ہے؟ سب کا پروگرام ہے اللہ کی۔ حدیث ایک سنی ہوئی آپ نے، رسول نے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ مشکل بات پہ جو بندہ بول لے وہ خطیب خرید لیتا ہے، خطیب بک جاتا ہے اس بندے کے سامنے جو مشکل بات میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تم مجھ سے پہلے نتیجے پہنچ گئے، عبادت صرف اللہ کی۔ اور رسول نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ جملہ بدلو، علی کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں عبادت ہے۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا یا علی تیرا چہرہ دیکھنا نیکی ہے، تیرا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، تیرا چہرہ دیکھنا کار خیر ہے۔ رسول نے فرمایا یا علی تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول نے یہ حدیث کہتی، رسول کا دور گزر گیا، پہلی خلافت گزری، دوسری خلافت گزری، تیسری خلافت گزری، کوفے کا منبر تھا، امیر المومنین بیٹھے تھے، ایک منافق مسجد میں داخل ہوا، اس نے کہا یا علی کاش میں دور محمد میں ہوتا، میں نبی سے اس حدیث کا ترجمہ پوچھا، عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر رسول نے کہا تھا تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو اس کا مطلب ہے چہرہ بھی تیرا دیکھیں گے، عبادت بھی تیری کریں گے۔ اگر عبادت تیری کریں گے پھر وہ وحدہ لا شریک نہیں رہے گا، اگر عبادت اس کی ہے تو پھر تیرا چہرہ دیکھنا عبادت کیسے ہے؟ چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے؟ چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے؟ علی نے ایک ہی جواب دے کے سوال مار دیا۔ علی مسکرا کے فرماتے بدبخت، اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ